بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا۔ اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ داہنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ دائیں طرف دیکھا، اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا، 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم۔ عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں، میں نے اس دنیا میں، میں نے
پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح کب سے ان سری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین۔ لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان
قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔